الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت نے پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 پر 1 نمبر کی آیت ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے وَقُلْ، اے مصطفیٰ تم بول دیجئے، کیا بول دیجئے؟ جاء الحق، آیا حق، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، مٹ گیا باطل۔ یہ روشنی آئی، اندھیرا ختم۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے والا۔ یہ اس آیت کریمہ کے مبارک لفظوں کا آسان اور سلیس ترجمہ رہا جو میں نے آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں پیش کر دیا ہے۔ قبل اس کے کہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کی طرف بڑھوں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیں کچھ دیر کے لیے۔ اللہم صلی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس پیاری حدیث، اس پیاری آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محبوب آپ اعلان کیجیے۔ وقل کا معنی ہے بول دیجیے۔ بولنے میں اعلان کرنا بھی آ جاتا ہے، اقرار کرنا بھی آ جاتا ہے، فریاد کرنا بھی آ جاتا ہے۔ یہ لفظ بڑا جامع ہے وقل، اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اسی لفظ خل سے دیا ہے۔ وقل، کہہ دو اے نبی، جاء الحق، حق آ گیا۔ حق کا معنی کیا ہے؟ سچائی۔ سچائی کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے قابل ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ حق ہے، یہ آ گئے، اور اس کو لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حق آ گیا۔ حق کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا سرپرست ہے، مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اجالا، یہ نور کیا ہے؟ حق نور ہے اور باطل ظلمت ہے۔ حق ہمیشہ غالب آتا ہے، باطل پہلے سر اٹھاتا ہے، بالآخر حق اسے روند کے رکھ دیتا ہے، حق اسے چپکا کے رکھ دیتا ہے۔ ہر جگہ حق کو غلبہ حاصل ہوا ہے، کیونکہ حق من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ باطل من عند الشیطان، شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کی طرف سے آنے والی چیز شروع میں سر اٹھاتی ہے، بالآخر مغلوب ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی فرقے ایسا سر اٹھاتے ہیں کہ ہمیں گمان ہوتا ہے کہ یہ غلط فرقہ ہی چھا جائے گا، پھر چند سال نہیں گزرتے کہ اس فرقے کا نہ نام رہتا ہے نہ نشان رہتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا یہ فرقہ صحابہ کے دور سے اب تک ہے، ہمیشہ رہے گا، کیونکہ یہ فرقہ حق والوں کا فرقہ اور دیگر فرقے باطل والوں کے فرقے۔ کتنے فرقے آئے؟ خوارج کا فرقہ آیا، معتزلہ کا فرقہ آیا، کتنے فرقوں کے نام ہم گنواتے جائیں گے۔ نام بدل بدل کر نئے نئے فرقے آتے رہے، اور ہر فرقہ ایسے غائب ہو جاتا ہے جس طرح گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتی ہے۔ مگر یہ جو اہل سنت والجماعت ہے، پہلے سے یہ فرقہ چلا آ رہا ہے، آج بھی جاری و ساری۔ تو حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحق یعلو، الحق یعلو، حق بلند رہتا ہے، ولا یعلا علیہ، حق کے اوپر کوئی چڑھ نہیں سکتا، ہمیشہ اوپر ہی رہے گا، جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں خالق نے لچک رکھ دی، اسلام کی فطرت میں خالق نے لچک رکھ دی، جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، اوپر ہی جاتا ہے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد کعبۃ اللہ کے پاس گئے، کعبۃ اللہ کے پاس گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ چھڑی کہاں سے آئی؟ روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس پہنچے تو جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اے مصطفیٰ، یہ چھڑی آپ پکڑ لیجئے، اس چھڑی کے ذریعے آپ بتوں کو گرا دیجئے۔ 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر تھے۔ کعبۃ اللہ نے اللہ سے فریاد کی کہ اے مولا، میں تیرا پاک گھر، کب تک میرے اندر یہ ناپاک بت رہیں گے؟ کب تک رہیں گے؟ اے پروردگار، تو مجھے کب ان بتوں سے رہائی دے گا؟ مولا نے کہا کہ اے کعبہ،
انتظار کر تجھے پاک کرنے والا میرا نبی آنے والا، میرا نبی آنے والا، وہی حق ہے، اور یہ بت باطل ہیں، وہ حق آئے گا یہ باطل مٹ جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی کوئی بھاری چیز نہیں ہے، یہ بت جو ہوتا ہے بڑے سائز کا بت، اور پھر بہت سے بتوں کو نصب کر دیا گیا، نصب کر دیا گیا، انسٹال کر دیا گیا، بالکل بٹھا دیا گیا۔ اسے پھوڑنے توڑنے کے لیے ہتھوڑی کی ضرورت ہے، ہتھوڑی سے ماریں گے، ایک مار پہ نہیں جائیں گے، کئی بار مارنا، تب جو ہے اس کا چہرہ بگڑتا، 2-3 بار ماریں گے تو بت کا چہرہ بگڑ جائے گا، توڑتا نہ مجھے۔ پھر اس کے بعد ذرا جھڑ کر اس کے بعد پھر اسے صاف بھی کرنا، جھاڑو سے دھول رہے گی۔ لیکن یہ عجیب معاملہ کہ حضور چھڑی کو رکھتے تو بت پورے کا پورا آگے زمین پہ گر جاتا، دھڑام، یعنی ٹوٹتا پھوٹتا بھی نہیں، اوپر سے آ کے نیچے گر جاتا۔ چھڑی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بت کے اوپر لگا کر کیا کیا؟ پریس کیا۔ وہ پریس کے اندر وہ پریشر آ گیا، وہ دبانے کے اندر وہ قوت آ گئی کہ بت اچھل کے نیچے گر جاتا زمین پر۔ ایک بت کو حضور نے چھڑی لگا کر گرا دیا، یہ خود معجزہ تھا پیارے مصطفیٰ۔ ورنہ بت کو گرانا ایسا نہیں، پلاسٹک کی گڑی جو رہتی ہے ویسا رکھ کے نہیں تھا بت تو لگے ہوئے تھے، اور وہ تو بتوں کے عاشق تھے، مکے کے جاہل مشرکین مکہ، عجیب غریب شکلوں میں بتوں کو بنائے رکھا۔ انہوں نے سوچا کہ سال کے 360 دن، ایک مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، کیونکہ عربوں کے پاس چاند کا حساب زیادہ معتبر تھا، سورج کی تاریخوں سے وہ لوگ اتنے واقف نہیں تھے، چاند کا حساب رکھتے تھے، اور چاند کے مہینے 30 دن یا 29 دن کے ہوتے ہیں، تو 29 کا چھوڑ کر 30 اگر مان لیا جائے، ہر مہینہ 30 دن کا، تو 12-30 کتنا ہوتا؟ 360۔ تو ایک دن کو ایک بت، ایک دن کو ایک بت، یہ حساب سے 360 بتوں سے انہوں نے کعبے کو گھیر دیا۔ تو کعبہ بہت پریشان تھا، یہ وہ کعبہ ہے جو خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ قرآن مجید میں رب العزت نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، پہلا گھر جو عبادت کے لیے قائم کیا گیا وہ مکے کے اندر ہے، بکہ، بکے کے اندر ہے، مکہ بکہ، مکے ہی کا دوسرا نام بکہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میم اور با دونوں کا مخرج ایک ہی، آپ میم کہیں گے دونوں ہونٹ لگ جائیں گے، با کہیں گے تب بھی دونوں ہونٹ لگیں گے، دو ہونٹ کو لگائے بغیر آپ با کی آواز نہیں نکال سکتے، دو ہونٹ کو لگائے بغیر آپ میم کی آواز نہیں نکال سکتے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ دونوں ہونٹوں کو الگ الگ رکھ کر مکہ بولو تو مکہ نہیں بولے گا، اکا بولے گا، بکا بولو وہ بھی نہیں بول سکے گا، اکا ہی نکلے گا۔ تو میم اور با یہ دونوں ایسے حرف ہیں جن سے محبت چھلکتی ہے۔ تو محبت والے دو رشتے ہیں، ابا امی، ابا میں با ہے، امی میں بھی میم ہے، اور ہر زبان میں یہی حال ہے تقریباً۔ کوئی ابا کے بجائے اپا کہتا ہے تو بھی وہی مخرج ہے، ابا اماں، ابا امی، اور عربی میں ابن امن، یا ابی
یا امی ہے، اور ہمارے حضور کے نام میں یہ جو میم ہے تشدید والا میم، محمد، لب چمٹ جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے۔ لب کا معنی کیا ہے؟ ہونٹ۔ لب اگر ہم کہیں گے تو ہمارا نوجوان نہیں سمجھتا، اگر لپ کہیں گے تو سمجھ جائے۔ لب لپ، یہ انگریزی زبان فارسی زبان دونوں میں بہت سے لفظوں کے اندر مشابہت ہے۔ لپ لب، لب چمٹ جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے، نام پیارے کا جب آتا ہے تو پیار آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بکہ مکہ، قرآن میں بکہ اور مکہ یہ لفظ بھی قرآن مجید میں ہے۔ تو ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا کہ لوگ وہاں آئیں اور رب کی عبادت کریں، وہ گھر کہاں ہے؟ ببکہ، مکے میں ہے۔ مبارکن، برکت والا، وہدن، ہدایت والا۔ کس کی ہدایت؟ للعالمین، تمام عالموں کی ہدایت ہے اس کے اندر۔ ویسے گھر پر مشرکوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا ظلم کیا کہ بتوں کو بسا دیا، اور وہ بھی کتنے بت؟ 360 بت خانہ بنا دیا۔ کعبے کو کیا بنا دیا؟ بت خانہ بنا دیا۔ بتوں کے گھسنے کی وجہ سے، بتوں کے گھسنے کی وجہ سے کعبہ ہی رہا، اس کا نام دوسرا نہیں ہو۔ پتہ چلا کہ غلطی کرنے والا غلطی کرے گا تو اس کی غلطی برقرار رہے گی، مگر وہ جگہ کی جو حرمت ہے وہ حرمت اپنی جگہ برقرار ہے۔ اگر مسجد میں کوئی غلط کام کر دے تو غلط کام کرنے والا مجرم ہے، اس کی وجہ سے مسجد کا جو وصف ہے، مسجدیت، مسجد کی جو صفت ہے وہ صفت ظاہر نہیں ہوئی، وہ صفت برقرار ہے۔ اسی طرح اولیاء کے مزارات کے پاس کوئی غلط کام کرتے ہیں تو غلط کام کرنے والوں کو روکو، مزارات اولیاء کو برا بھلا مت کرو۔ تو کعبۃ اللہ کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا۔ کیا بھائی کعبہ، وہ کیا جگہ ہو، 360 بت آ گئے اس کے اندر، تو کوئی کعبے کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کعبۃ اللہ جا کے نماز پڑھتے تھے۔ کعبے کے پاس آپ نماز ادا کرتے تو آپ کے دشمن آپ کی مبارک نورانی نازک گردن پر اونٹ کی اوجھڑی لا کے ڈال دیتے تھے۔ اونٹ کی اوجھڑی، اوجھڑی آپ جانتے ہیں جسے یہاں کی زبان میں بوٹی بولتے ہیں، صرف مدراس والوں کی خصوصیت ہے کہ اسے بوٹی بولیں گے۔ یہاں سے باہر جا کر آپ کہیں گے تو وہاں بوٹی کا مطلب دوسرا ہوگا۔ گوشت کا پیس بولتے نا دعوتوں میں، پیس رکھو تو اسے بوٹی بولتے ہیں وہاں پر، مگر یہاں پر بوٹی کسے بولتے ہیں؟ اوجھڑی کو۔ تو اونٹ کی اوجھڑی، اونٹ تو بڑا جانور ہے، اس کی اوجھڑی بھی، اس کا وزن کتنا زبردست ہوگا، حضور کے کاندھے پہ ڈال دیتے۔ حضور جھکتے تو گردن پہ لا کے ڈالتے تھے۔ ظاہر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضور کی بیٹی، عمر چھوٹی تھی، اس کے باوجود آ کر اس اوجھڑی کو کھینچ کر نکالتی تھی۔ ایسے ایسے ستم حضور نے برداشت کیے، مجبوری سے نہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھیے، کمزوری سے نہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ حضور نے صبر و استقامت کا نمونہ قائم کیا ہے، نمونہ قائم کیا ہے، ورنہ کس کی مجال کے نبی کے قریب بھی آ جائے، یہ ایک نمونہ قائم کیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس آتے
نماز ادا کرتے، اس وقت بھی کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو بتوں کے ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی حرمت کو تسلیم کیا۔ گندگی آ گئی، ایک انسان ہے، ایک مسلمان ہے، مسلمان پر کوئی گندگی ڈال دیا تو گندگی کی جگہ رہی، مسلمان ہی رہا۔ کیا بھئی گندگی آ گئی اس واسطے اب میں سے مسلمان کیسا بننا بول سکتے؟ ہرگز نہیں بول سکتے۔ مسجد میں کوئی گندگی ڈال دیتا ہے تو گندگی اپنی جگہ گندگی ہے، مگر مسجد اپنی جگہ مسجد ہے۔ تو کعبۃ اللہ، وہ کعبہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے، وہ کعبہ جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبے کی بنیادوں کو چڑھا رہے تھے۔ قواعد البیت، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس گھر کے قواعد قاعدے کی جگہ اس کے پلروں کو بڑھا رہے تھے۔ تو وہ مقدس کعبہ، اس کی کیا بری حالت بنا رکھی تھی مشرکوں نے، 360۔ تو یہ کعبہ اللہ سے فریاد کرتا رہا، اے رب ذوالجلال کب مجھے پاک کرے گا، کب مجھے پاک کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ آئے گا، تجھے پاک کیا جائے گا، تجھے پاک کرنے والا آئے گا، میرا محبوب آئے گا، اور میرا محبوب حق ہے، اور یہ سارے بت باطل، 360 رہیں، 3600 رہیں، جتنے بھی رہیں، میرا محبوب ان سب کو نکال کر اے کعبہ تجھے پاک کرنے والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں کو پاک کیا، جن دلوں میں بت پرستی کا جذبہ تھا ان دلوں کو پاک کیا، اور اس کعبے کو بھی پاک کیا جس کعبے میں بت بٹھا دیے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی لے کر آئے، اور چھڑی لگاتے بت گرتا، چھڑی لگاتے بت گرتا۔ کافروں نے یہ منظر دیکھا، ارے ہاتھ میں کلہاڑی بھی نہیں ہے، پھاوڑا بھی نہیں ہے، یہ ایک چھڑی ہے، لکڑی کی چھڑی، بیت کے سائز کی، اسے لگا ہے، ٹچ کرتے ہی گر جاتا ہے۔ کہنے لگے ما رأینا احدا اسحر من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے بڑھ کے جادوگر کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ کئی جادوگروں کو ہم نے دیکھا ہے مگر ایسا جادوگر ہمیں نظر نہیں آیا۔ ظالموں نے جادوگر کہا، ارے جادوگر کی کیا قوت ہے، اس سے بڑھ کر قوت ہے خدا کے پیغمبر کی۔ جادوگروں نے پیغمبر کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ 70,000 جادوگر لائے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے بیٹھے ہوئے، ارد گرد جادوگر ہیں۔ اب جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ بولو، دیر کس بات کی، تم اسٹارٹ کرو یا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں؟ تم شروع کرو یا ہم شروع کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون، جو گرانا ہے گراؤ تم لوگ۔ تو گرا کر سارے میدان کو سانپوں سے بھر دیا، سانپ پھیل رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، فرعون بھی اچھل رہا ہے۔ ہاں اب دیکھو موسیٰ کی حالت کیا ہوتی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیر کے بعد اپنا عصا اٹھایا، فَأَلْقَى عَصَا، اٹھا کے اپنا عصا جو گرایا، یہ عصا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، یہ عصا اژدہا بن کر
جتنے سانپ ان کے تھے ایک سانپ کو نگلتے گیا، میدان خالی ہو گیا، ایک ہی سانپ، یہ کیا اجدار، وہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب سب پریشان، یہ کیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے پہ ہاتھ رکھا تو جو کا تم عصا بن کے آ گیا۔ اب جادوگر حیران کہ ہماری یہ سانپ جو اصل میں ہماری رسیاں ڈوریاں تھیں، نظر بندی کر کے ہم نے ایسا کیا تھا، وہ کہاں گئی؟ غائب ہی ہو گئی۔ تو کہا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ جادوگر کا کمال ہمیں معلوم، اس کا لیول ہمیں معلوم۔ تو یہ ابودن یہ جادوگر ہے، جادوگروں کے اوپر اس کا درجہ ہے۔ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ ضرور بضرور خدا کا پیغمبر ہے۔ اب انہیں ان کی آخرت نظر آنے لگی۔ اگر ہمیں بچنا ہے تو پیغمبر کا دامن پکڑنا ہے۔ لہذا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، جتنے جادوگر تھے سجدے میں گر گئے اور کہا اے موسیٰ ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آتے ہیں، ہم آپ کو خدا کا نبی تسلیم کرتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا یہ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، ایسی چال تم نے چلی، یہ بڑا جادوگر تمہارا استاد، تم اس کے شاگرد، تم دونوں مل کر ایک تماشا کر کے مجھے پریشان کرتے ہو۔ ایک طرف رب ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، دوسری طرف پریشان بھی ہے۔ تب ان جادوگروں نے کہا کیا ہے فرعون، تو کچھ بھی دھمکی دے، ہم تیری دھمکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو بڑھ بڑھ کر کیا کرے گا، ہماری جان لے لے گا، مار دے ہم کو تاکہ ہم رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ تو جب جادوگروں نے سجدہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی سجدے میں ان کو ولایت کا وہ مقام دیا کہ لم یرفعوا رؤوسهم حتی رأوا مقامهم فی الجنہ، سروں کو سجدے سے اٹھانے سے پہلے حالت سجدہ ہی میں ان لوگوں نے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیا۔ تمہیں اس مقام میں جانا ہے، اس مقام کو دیکھنے کے بعد اس مقام کی آرزو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ لم یرفعوا رؤوسهم، اپنے سروں کو انہوں نے نہیں اٹھایا، حتی رأوا، یہاں تک کہ انہوں نے دیکھ لیا مقامہم فی الجنہ، جنت میں اپنے مقام کو انہوں نے دیکھ لیا۔ شفا، شرح شفا کی یہ روایت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرشمے کو انہوں نے دیکھا۔ مومنوں نے کہا یہ نبی کا معجزہ، کافروں نے کہا یہ جادو۔ یہی فرق ہے مومن کی بولی میں کافر کی بولی میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کو جھڑا دیا۔ اب کعبہ بالکل خالی ہو گیا۔ ایک بڑا بت رکھا تھا کعبے کی چھت کے اوپر، وہ خزاع قبیلے کا بت تھا، ذرا ٹاپ لیول کا بت اوپر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، اے علی آؤ۔ حضرت علی حاضر ہو گئے۔ کہا کہ اے علی تم چھڑی پکڑو۔ حضرت علی کو بھی وہ سعادت دینا چاہتے تھے۔ حضرت علی نے چھڑی کو پکڑ لیا، کہا کہ میرے کاندھے پہ چڑھو۔ اب حضور کا حکم ہے، کریں گے کیا؟ حضرت علی تو حضور کے داماد بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں، حضور کے بیٹے کی طرح بھی، حضور کے گھر میں تربیت پائے۔ جب حضور نے حکم دیا کہ چڑھو میرے کاندھے پر، تو ادب ایک طرف ہے، حکم ایک طرف ہے، الامر فوق الادب۔ جب حکم ہو جاتا ہے تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو کھڑے ہو چڑھ گئے، کہا اب تم جھاڑا۔ تو حضرت علی نے چھڑی لگائی، گر گیا۔ نبی نے یہ بتا دیا کہ چھڑی لگا کر گرانا یہ صرف مصطفیٰ کا کمال نہیں ہے، مصطفیٰ کا غلام بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ نبی ہی کریں گے یہ نہ سمجھو، علی بھی کر سکتے ہیں۔ جب علی میں نبی کا فیضان کام کرتا ہے،
تو علی بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر پیغمبر کا معجزہ ظاہر ہوا، تو پیغمبر کے طفیل حضرت علی کی کرامت بھی ظاہر ہوئی، صحابہ کرام سے بھی کرشمے ظاہر ہوئے۔ تو ان کرشموں کو ہم کرامات صحابہ کہتے ہیں۔ صحابی کا معجزہ نہیں ہوتا، معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے، چیز ایک ہی ہے، کرشمہ، میراکل، یعنی ایسا کام جو عادتاً نہ ہو سکے، یہ تھنگ وچ یوزولی ڈز ناٹ ٹیک پلیس، یہ ہے میراکل کی تعریف، نہیں ہو سکتا وہ کام۔ اگر عجیب و غریب کام نبی سے ہو تو اس کا نام معجزہ، عجیب و غریب کام ولی سے ہو یا صحابی سے ہو تو اس کا نام ہے کرامت۔ تو یہ حضرت علی کی کرامت رہی، حضور چاہتے تو خود ہی اس کو بھی گرا دیتے، مگر حضور نے حضرت علی سے گروا کر یہ بتا دیا کہ یہ نبی کا نائب ہے، نبی کے فیض سے یہ بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ تو نیچے کے بتوں کو گرا دیا، اوپر کے بت کو گروایا حضرت علی کے ذریعے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا، میں آ گیا، میں ہی تو حق ہوں۔ منصور نے کہا انا الحق، میں حق ہوں، میں حق ہوں۔ لوگوں نے سمجھا کہ منصور خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، لہذا ان پر طرح طرح کے فتوے جاری کر دیے۔ انا الحق، میں حق، میں آ گیا، اے بت تو باطل ہے، اب تجھے گرنا ہے۔ بت نے کہا کہ اے مصطفیٰ آپ آ گئے، آپ کو گرانے کی زحمت ہم نہیں دیں گے، ہم خود ہی گر جائیں، ہم خود ہی گر جائیں۔ یہ کہ بت گرتا گیا ٹھپا ٹھپ ٹھپا ٹھپ، تو کفار دیکھ رہے ہیں، کیا عجیب و غریب منظر۔ مکہ فتح ہو گیا، وہ مکہ جہاں عبادت کرنے پر مسلمانوں کو اذیتیں دی جاتی تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا جاتا تھا، وہ پورا مکہ نبی کے قبضے میں آ گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ ہو گئے۔ اب وہاں پر ابو جہل نہیں ہے، ابو جہل تو مر گیا بدر میں، صرف کافروں کا ایک سردار ابو سفیان ابھی زندہ ہے، مکے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، ابو سفیان ڈر رہے تھے۔ یہ ابو سفیان کون ہے؟ یزید کے دادا، یزید کے باپ کا نام حضرت معاویہ، وہ بھی صحابی۔ حضرت معاویہ کے ابا کا نام ہے ابو سفیان، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، کیونکہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ یہ ایک بار ابو سفیان آئے حضور کے گھر اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے، حضور کا بستر تھا۔ ابو سفیان جب بیٹھنے گئے تو ام حبیبہ نے کہا ابا جان اس بستر پہ مت بیٹھو، ذرا ہٹ کر بیٹھو، وہ نبی کا پاک بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں، سبحان اللہ۔ آپ ناپاک ہیں۔ تو ابو سفیان نے بیٹی کی محبت میں برداشت کر لیا اس کو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کہتے کہ وہ ابو سفیان کو پکڑ کے لاؤ، مگر حضور نے جو یہ اعلان کیا پوری دنیا حیران ہوئی۔ حضور نے کہا من دخل دار ابی سفیان، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس گیا اسے قتل مت کرو، میں اسے امن دے چکا ہوں۔ ابو سفیان تو بڑی بات ہے، ابو سفیان کا ہم خون کیا بہائیں گے؟ جو ابو سفیان کے گھر میں گھس کر پناہ لیتا ہے اسے بھی ہم اذیت نہیں دیں گے، اسے بھی ہم پکڑ دیں گے۔ ایسا اعلان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر۔
تو ایسے یہ اعلان نے ابو سفیان کے دل کو پگھلا دیا۔ پہلے ہی جھکا ہوا تھا دل نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، اب تو پوری طرح مائل ہو گیا۔ ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ، جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا جنگ احد میں، حضرت حمزہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، اسی لیے حضرت حمزہ کی ایک بیٹی تھی حضور کی چچا زاد بہن۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی چچا زاد بہن ہے، آپ نکاح کیجئے۔ حضور نے کہا میں نہیں کر سکتا، وہ میری چچا زاد بہن تو ہے لیکن وہ میرا جو چچا ہے وہ میرا رضائی بھائی بھی ہے۔ رضائی بھائی سگے بھائی کی طرح ہے، سگے بھائی کی بیٹی سگی بھتیجی کی طرح ہے، لہذا اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا ہندہ نے، مگر چبا نہیں سکی، اس لیے اگل دیتی ہے، تھوک دیتی ہے۔ اور ہندہ نے اپنے ایک غلام کو مقرر کیا کہ تو تیر چلا کر حمزہ کو قتل کر۔ تو حضرت حمزہ کا قاتل وحشی جو اس کا غلام تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور اسی وحشی نے مسیلمہ کو قتل کیا۔ یہ مسیلمہ کذاب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ اے محمد تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، کرو، میری طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، میں بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، تم بھی آبجیکشن مت کرو، ہم دونوں مل کر اگریمنٹ کر لیں گے، آدھی زمین تمہاری آدھی زمین ہماری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کذاب، ارے پکے جھوٹے، خدا نے مجھے تو نبی بنایا ہے، تجھے نبی کہاں بنایا ہے؟ اور کیا نبی کوئی بنتا ہے زمین کو پکڑنے کے لیے؟ دین کو قائم کرنے کے لیے نبی بنتا ہے۔ تو یہ مسیلمہ ابو بکر صدیق کے دور میں بھی رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اس نے ایک عورت سے نکاح کیا، سجاح نامی عورت سے۔ اس عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب دونوں نبی، وہ مرد نبی، یہ عورت نبی، لیڈی نبی بن گئی وہ۔ تو دونوں نے مل کر کیا کیا، خوب فتنہ پھیلایا۔ آخر اس وحشی نے اسے قتل کیا۔ کس کو قتل کیا؟ مسیلمہ کو۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کعبے کو پاک کر دیا، اور چھڑی بتا کر یہ کہتے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہہ دو اے نبی کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل کا معنی ہے مٹنے والا۔ ہم کہتے ہیں کہ روزہ باطل ہو گیا، کیا مطلب؟ روزہ کھڑا نہیں، ختم۔ کوئی جا کر فتویٰ پوچھے کہ میں یہ گلاس پانی پیا، تو مفتی صاحب پوچھیں گے جب تم نے روزے کی حالت میں ایک گلاس پانی پیا، کیا آپ کو یاد تھا کہ آپ روزے سے؟ بالکل یاد تھا، مگر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اس لیے میں پی لیا۔ تب مفتی صاحب کہیں گے تمہارا روزہ باطل ہو گیا۔ باطل ہو گیا کا مطلب کیا؟ مٹ گیا روزہ۔ اب وہ روزہ نہیں، دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب تم نے یاد ہونے کے باوجود یہ کام کیا تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازمی ہے تمہارے، اور وہ کفارہ بھی بڑا زبردست ہے۔ کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار رکھنا یا 60 مسکینوں کو بھر پیٹ کھلانا، مگر یہ رمضان کے فرض روزے کا کفارہ۔ نفل روزہ اگر توڑ دیا تو اسے کفارہ نہیں، صرف قضا کر لے گا، صرف قضا کرے گا۔ تو باطل مٹنے والے کو ہی کہتے ہیں۔ تو اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے۔ شاعر کہتا ہے
نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. نور خدا یعنی اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام کفر کی حرکت پہ خندہ زن ہے. خندہ زن کا معنی کیا ہے؟ ہنس رہا ہے، ہنس رہا ہے. خندیدن کا معنی کیا ہے؟ فارسی میں ہنسنا. تو ہنستا ہے، کفر کو دیکھ کر اسلام ہنستا ہے. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. ایک شخص کو سورج پہ بڑا غصہ آ گیا. غصہ آ کر کیا کیا؟ بولا کہ میں اسے بجھا کے رکھ دوں گا. یہاں سے ایسا گیس چھوڑوں گا، میں ہوا چھوڑوں گا کہ جا کر یہ ہوا سورج کو بجھا کے رکھ دے گی. تو سورج بھی ہنسے گا اپنی جگہ، ہر عقل مند آدمی اسے دیکھ کر ہنسے گا. پھر نیچے کھڑے ہو کر پھونک رہا ہے، پھو پھو. کیوں میں پھونکتا؟ سورج کو بجھا دوں گا، میں سورج کو بجھا دوں گا. بجھا سکتا ہے کیا؟ نہیں بجھا سکتا. تو اسلام کو اللہ نے روشن کیا ہے، پیغمبر اسلام کو خدا نے روشن کیا ہے. کون مٹا سکتا ہے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو اے کفار تم پھونک مارو، پھونک مارو، مگر یہ مٹنے والا نہیں ہے. بلکہ دیکھا گیا ہے کہ جب اسلام کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو یہ خبریں آتی ہیں کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ غفلت میں رہتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں، دھندوں میں لگے رہتے ہیں. کوئی ظالم اسلام کی کسی چیز کی بے حرمتی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. دوسرے سنجیدہ لوگ وہ بھی ذرا حرکت میں آتے ہیں کہ کیا واقعی اسلام کے اندر اتنی بری چیز ہے؟ جب وہ تحقیق میں آتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، تو ان پر حق واضح ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کے خلاف کہا ہے وہ غلطی پر ہیں. اسلام کے اندر تو اتنی خوبیاں ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. لہٰذا کفار کی مخالفت سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو کعبۃ اللہ بالکل کیا ہو گیا؟ پاک و صاف ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک صحابی جن کا نام تھا عثمان، انہیں بلایا، کہا کہ اے عثمان آؤ. وہ عثمان حضرت عثمان غنی نہیں ہے، وہ دوسرے عثمان تھے. ان کے والد کا نام اب ذہن میں نہیں آ رہا ہے. یہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے، ان کے پاس کعبے کے دروازے کی چابی تھی. کعبہ کھولنے کی ذمہ داری ان کی تھی. ایام جاہلیت میں جب اسلام ابھی پھیلا نہیں تھا، حضور نے گزارش کی کہ ذرا چابی دے دے، دروازہ کھول، میں اندر چلے جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں دوں گا، ہرگز نہیں دوں گا. غصے میں تھے. حضور نے کہا کہ عثمان ایک دن آئے گا، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میں جس کو چاہوں گا وہ چابی دے دوں گا، جس کو چاہوں گا اسے دے دوں گا. تو بات سن کر عثمان نے سوچا یہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ یہ ہونے والی بات ہے کہ چلے گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی آ گئی کعبے کی. اب حضور نے کہا یہ چابی میرے ہاتھ میں آئی ہے، میں جسے چاہوں گا یہ چابی دے دوں. تو لوگوں کے طرح طرح کے خیالات تھے، اسپیکولیشنز. کس کو دے دیں گے حضور؟ کسی نے سوچا کہ حضرت ابوبکر کو دیں گے، کوئی سوچا کہ حضرت علی ان کے وارث ہیں، کسی نے سوچا کہ حضرت عباس کو دیں گے. حضور نے کہا عثمان کو بلاؤ. اس وقت وہ مسلمان ہو گئے تھے مگر ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا. بلایا، کہا کہ عثمان یاد ہے تجھے
یہ ایک دن میں آیا تھا، تجھ سے چابی پوچھا، تو نے دینے سے انکار کر دیا، یاد ہے؟ یا رسول اللہ یاد ہے مجھے۔ اس وقت میں کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا آپ جسے چاہیں گے دیں گے۔ دیکھ اب میں جسے چاہوں گا دوں گا، لے یہ چابی میں تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ارے روکنا تیرا کام ہے، نوازنا ہمارا کام ہے، سبحان اللہ، اور ہم ایسا نوازیں گے کہ یہ چابی تیرے بعد تیرے بیٹے کے پاس، بیٹے کے بعد پوتے کے پاس، پوتے کے پاس، پڑ پوتے کے پاس، قیامت تک تیری نسل کے اندر ہی یہ چابی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نوازش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کہا کہ سل من خطا کا، جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ، واعفو عمن ظلم کا، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ اسی مفہوم میں ہے کہ واعطی من حرمک، جو تجھے محروم کرے تو اسے نواز دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی ان کے حوالے کر دی اور کہا کہ اب تم کھولو، تمہارے ہاتھ سے کھولو، تم جب تک زندہ تمہارے ہاتھ میں، پھر تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں۔ اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ تیری نسل ختم ہونے والی نہیں ہے، سبحان اللہ، تیری نسل جاری رہے گی، جاری رہے گی۔ کئی لوگوں کی نسلیں ختم ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو پاک کر دیا، اور آخر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کو دنیا سے مٹایا، مکے سے مٹا، مدینے سے مٹا، طائف سے مٹا، پھر حضور کے صحابہ نے ایک ایک بستی میں پہنچ کر باطل کو مٹایا، پھر حضور کی امت کے اولیاء نے باطل کو مٹایا۔ خواجہ اجمیری نے اجمیر پہنچ کر باطل کو مٹا دیا۔ اجمیر پہنچے، اجمیر آنے سے پہلے تو وہ اجمیری نہیں تھے، مگر اجمیر آ گئے، اجمیر کو اپنا وطن بنا لیا، لہٰذا آپ کا نام نامی ہے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اولیاء امت نے، علماء امت نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، انہوں نے جگہ جگہ پہنچ کر باطل کو مٹایا، باطل کو مٹایا، حق کو قائم کیا۔ مگر کچھ باطل رہتا ہی ہے، اگر رہے گا ہی نہیں تو مٹانے کا کام ہی نہیں رہے گا۔ دیکھیے کوئی بھی چیز ہے، یہ ایک بار ہم صاف کر دیتے ہیں، دروازے کو صاف کر دیا، صاف کرنے کے بعد کیا وہ ہمیشہ صاف رہتا ہے؟ پھر اس میں دھول آتی ہے تو پھر اسے صاف کرتے ہیں، پھر دھول آتی ہے تو صاف کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی دھول جمتی ہے، تو اس دھول کو مٹانے کے لیے خدا کا ایک بندہ پیدا ہوتا ہے جسے مجدد کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبعث اللہ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ یبعث اللہ علی ہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے مقرر کرے گا، علی راس کل مئۃ سنہ، ہر 100 سال کے گزرنے پر ایک شخص کو، ایک عالم دین کو مقرر کرے گا، ایک عالم دین کو مقرر کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ من یجدد لہا دینہا، جو دین کو تازہ کرے گا، اسے کہتے ہیں مجدد۔ ایک مجدد ہے، مجدد الف ثانی، جن کا مزار سرہند میں ہے۔ تو امام غزالی بھی مجدد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مجددوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، جو دھول کو مٹا کر امت سے، دھول کو مٹا کر امت کو کیا بنا دیتے ہیں؟ تر و تازہ بنا دیتے ہیں، چمکنے والی بنا دیتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا
ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب جلیل ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔